جناب چودھری وسیم علی کبیر صاحب چند دن کے لیے، اس کے بعد قبلہ علامہ سید غلام شبیر شرائع صاحب خطاب فرمائیں گے. ایک اعلان سماعت فرمائیں. سید الطاف حسین شاہ صاحب ان کی زوجہ ڈاکٹر نعیم حیدر گیلانی ان کی والدہ جو کہ قضاء الہی سے وفات پا گئی ہیں، ان کی نماز جنازہ کل نماز جمعہ کے بعد 2:30 بجے دربار سعید پر ادا کی جائے گی. عام مومنین سے شرکت کی اپیل کی جائے گی. برائے تجدید ظہور امام زمن باواز بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المبین وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. درود بر محمد بلند صلوات. سب سے پہلے میری طرف سے اس ناتوان کی طرف سے جو اس قابل نہیں تھا کہ ایسی ہستی کا ذکر کرے، کیونکہ یہ آدم سادات ہیں اور محترم سادات جناب روشن مصطفیٰ صاحب، سید بہادر علی گیلانی صاحب اور جناب حسن مرتضیٰ زیدی عرف سونی شاہ صاحب اصل میں ان کے جد کا ذکر ہے. تو لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ اتنی سردی میں، ویسے تو یہ آن لائن بھی جا رہی ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرتا ہوں، کیونکہ میں سنا آپ کو رہا ہوں اور پیش امام سجاد کی خدمت میں کر رہا ہوں، کیونکہ قبولیت ان کی طرف سے ہے. اس لیے دعا ہے رب ذوالجلال بحق محمد وآل محمد آپ سب کا آنا اور میرا آنا اس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ جس جگہ محمد و آل محمد کا ذکر کیا جائے گا، جس جگہ پہ وہ جلسہ ہو اور شہادت ہو، اس کا ذکر کیا جائے، سب سے پہلے اس جگہ پر مقرب و ملائکہ فرشتے تشریف لاتے ہیں. تو سب سے پہلے جو شخص اس جگہ پہ آ کے آتا ہے وہ ملائکہ، مقرب ملائکہ اور فرشتے اس پر اور اس کے اہل خانہ پر درود و سلام بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ آتے جاتے ہیں ان کا نام لے لے کر محمد و آل محمد کی بارگاہ میں ان کا سلام پیش کرتے رہتے ہیں. اور جب تک ایک فرد بھی اس جگہ سے اٹھ کر نہیں جاتا، وہ مقرب اور ملائک فرشتے اس پر درود و سلام بھیجتے ہیں. تو یہ کم اعزاز نہیں ہے، کم مرتبہ نہیں ہے کہ آپ اس ہستی کے ذکر میں آئے ہیں کہ جس ہستی نے شیعت کی بنیاد رکھی، شیعت کو آج زندہ رکھا، اسی کی بدولت آج جس طرح سے کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو یہ ہستی ہیں جس نے اسلام کو زندہ کیا. شرازی صاحب تشریف لائے. اللہ اکبر. نعرہ رسالت،
قبلہ غلام شبیر شراری صاحب تشریف لا چکے ہیں، اصل خطاب تو یہ کریں گے، لیکن میں ہدیۃً تبرکاً امام کی خدمت میں کچھ اپنا مولانا کی عقیدت کے کچھ پھول پیش کرنا چاہتا ہوں، بس آپ کی ذہن کو تھوڑی سی سماعتوں کو ذہن ذرا دماغ دوں گا میں کہ آپ ذرا توجہ رکھیے گا۔ چوتھے امام ہیں دوسرے علی، 15 جمادی الاول 35 36 اور 38 ہجری تاریخ میں ان کی ولادت باسعادت ہے کہ وہ ہستی ہے کہ جس نے 2 سال جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی دادا کی صحبت میں گزارے اور 12 سال کا عرصہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزارا اور تقریباً 23 یا 24 برس کی زندگی سید الشہداء جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے آتے ہی دمشق کے قصر خضرہ کی چمک دمک اور بغداد الف لیلوی شہر تلسماتی شہر ہے ہستی کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ یہ ہستی مٹی کے چھوٹے سے گھر میں جو گھر جس گھر قرآن سب گھروں سے افضل گھر قرار دیا، وہ گھر جس کا نام علی و فاطمہ کا گھر، تو اس ہستی میں ایسی جگہ پر اپنی آنکھ کھلی جو کائنات کا سب سے اعلیٰ عمدہ اور نمونہ وہ گھر تھا۔ 12 معصومین علیہ السلام میں کچھ چیزیں مشترک جو ہر ایک میں مشترک، اور 12 معصومین علیہ السلام اور 14 معصومین بشمول ان میں کچھ چیزیں سب سے میں ہیں جو سب سے ہیں۔ مثال کے طور پر رسول خدا سید المرسلین کوئی اور نہیں، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام المتقین ہیں، امیر المومنین ہیں، سید الاولیاء ہیں، کوئی اور نہیں۔ سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سید النساء عالمین ہیں، کوئی اور نہیں۔ اسی طرح سے ان سب میں یہ چیزیں مشترک ہیں، سب سے ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے کریم اہل بیت ہیں۔ ان سب میں جو اصل کریم اہل بیت ہے وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میں نے تجھے 2 چیزیں دے کر دنیا میں ایسی چیزیں دی ہیں جو کسی کو اللہ نے نہیں دی، ایک زاہد فی دنیا اور دوسری حب المساکین، کہ دنیا میں علی جیسا کوئی زاہد ہے اور دنیا میں علی سے بڑھ کر کوئی مساکین سے محبت کرنے والا ہے۔ تاریخ میں ہے کہ غریب جب تھک ہار کر اپنے کام کاج پر آ کر اپنی تنگ دستی کو دیکھ کر پریشان ہوتے تھے تو علی کی بارگاہ میں تشریف لاتے اور فرماتے کہ علی جب ہم تمہارے چہرے کی زیارت کرتے ہیں تو ہمیں اپنی ساری غربت بھول جاتے ہیں، اور امیر ان کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ جس طرح سے یہ غریب علی کو دیکھ کر خوش و خرم اور شاد و آباد ہو جاتے ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم بھی علی جیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ کم اعزاز نہیں، ان سب کریموں میں سے کریم اہل بیت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ ایک سخی ہوتا ہے، سخی کی یہ خوبی ہے کہ وہ سخاوت کرتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، لوگوں کو بھی کھلاتا ہے، اور بخیل کیا کرتا ہے؟ خود کھاتا ہے، دوسروں کو کھانے نہیں دیتا۔ اور تیسری ڈگری کیا ہوتی ہے جسے لئیم کہتے ہیں؟ لئیم کوشش ہوتی ہے کہ اس حد تک بخیل ہو جاتا ہے کہ نہ تو خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہ کریم اس طرح کا گھرانہ ہے کہ ان سب میں سے کریم میں سے کریم اہل بیت جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ تو ان میں سب سے جو چیزیں مشترک ہیں اور سب میں ہیں، لیکن ان میں جو سب سے جس ہستی کا آج ہم ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ان کا ایک لقب ہے سید الساجدین۔ سبحان اللہ۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ کیا روزے قیامت کا دن ہوگا، اولیاء کی صفیں ہوں گی، انبیاء کی صفیں ہوں گی، اوصیاء کی صفیں ہوں گی، ندائے قدرت سے ایک آواز آئے گی، این سید الساجدین، سید الساجدین کہاں ہیں؟ تمام انبیاء، اوصیاء، اولیاء اب گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ ندائے قدرت کہاں سے آتی ہے کہ جس کو سجدوں کا سردار کہا جا رہا ہے کہ وہ کون ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں ایسے میں سے ایک طرف سے میرے دادا امام سجاد علیہ السلام تشریف لائیں گے، لوگ محو حیرت ہو کر رہ جائیں گے، ان کو دیکھتے ہوئے کہیں گے ہاں انہی کو حق تھا سید الساجدین کا، یہی وہ ہستی ہے جو سجدوں کا سردار ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ تو یہ سب میں دوسرے، لیکن سید الساجدین ایک جو کائنات میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ آپ کا ایک لقب سجاد یعنی اور سید الساجدین، قبلہ تشریف فرمائے نصیب فرمائیں گے۔ ساجد اس کو کہتے ہیں کہ جو سجدے کے لیے پاک زمین کو تلاش کرتا ہے، تو جو ہے نا ساجد اس کو کہتے ہیں کہ جو سجدے کے لیے پاک زمین کو تلاش کرتا ہے، اور سجاد اس کو کہتے ہیں کہ جس کے سجدے کے لیے زمین منتظر ہے۔ نعرے کی آواز نہیں دی۔ سب مل کے نعرہ حیدری۔ تو جو ہے سجدہ جو ہے یہ 7 اعضاء پہ ہوتا ہے۔ یہ غیور امام، عصمت کا امام، 7 اعضاء جس پر ہم سجدہ کرتے ہیں جسم سے، ماتھا، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں، یہ 7 اعضاء ہیں۔ یہ اتنی بڑی ہستی ہے کہ جن کے 7 اعضاء پر علامہ باقر مجلسی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ آپ کے 7 اعضاء پر اللہ نے اس قدر آپ سجدوں بسود رہتے تھے کہ 7 کے 7 اعضاء پر سجدوں کے نشان۔ ایک دفعہ آپ نماز میں مشغول تھے، اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، اس قدر محو ہو جاتے جب عبادت کرتے کہ آپ کے جو گاؤں جنبے تھا وہاں پہ ہاتھے میں ایک کنواں تھا، اس کنویں میں گرد امام محمد باقر علیہ السلام کھیل رہے تھے۔ تو کھیلتے کھیلتے امام محمد باقر علیہ السلام اس کنویں میں گر گئے۔ امام اپنی عبادت میں مشغول تھے اور محو سجدہ تھا، شور ہوا باہر، آپ کی زوجہ جناب فاطمہ بنت حسن، اتنی بڑی کنیز خدا، امام کی زوجہ، امام کی بھابھی، امام کی پوتی، اتنی بڑی ہستی جب تشریف لائیں تو آپ چونکہ سجدے میں سر تھا آپ نے آواز دی، لیکن امام خدا سے راز و نیاز کر رہے تھے۔ سونی شاہ جی توجہ ہے جی رسول صاحب، تو وہ ہستی سر سجدہ تھا، باہر شور آ رہا تھا، امام نے اپنا سجدہ طویل کرتے تھے، طویل کیا، سجدے سے فارغ ہوئے، واپس آئے، دیکھا جناب فاطمہ بنت حسن رو رہی ہے۔ فرمایا کنیز خدا تجھے کیا ہوا؟ فرمایا کہ باقر علیہ السلام کنویں میں گر گئے۔ فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت ہے، کیسے ضائع ہو سکتے ہیں؟ چونکہ پردے میں تھی، باہر لوگوں کا ہجوم تھا، امام بڑی شان سے کس طرح گئے ہوں گے؟ عصمت کی عبا پہنی، عصمت کی عبا پہنی، امامت کا امامہ با کیا، تولا کا تسبیح اٹھائی، تبرہ کا عصا اٹھایا، اس شان سے گزرنے کے بعد لوگوں کا ہجوم تھا، کنویں کے پاس آئے، پاس آ کر کہا کہ میری امانت کو واپس کرو۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ تمام لوگ اس کنویں کو دیکھ رہے تھے، دیکھتے کیا ہیں کہ امام محمد باقر پانی کے اندر نہیں بلکہ پانی کے اوپر ہے، پانی آہستہ آہستہ اوپر آتا گیا، یہاں تک کہ کنارے پر
امام محمد پاک علیہ السلام پائے تشریف لے آئے. ایک شخص نے کہا اے امام آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا, آپ گھبرائے نہیں, آپ کو فکر نہیں تھی؟ فرمایا تجھے معلوم نہیں کہ میں جس کے سجدے میں کبھی خیانت نہیں کرتا وہ اللہ کریم میری عبادت میں کیسے خیانت کرتا. تو لفظ ساجدین ذہن میں ہو, یہ سجدے اتنا زیادہ میں سجدے رہتے کہ ان کو اپنی دنیا مافیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں. آپ فرماتے تھے کہ دعا نہ مانگا کرو, کیونکہ دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا. پکارا اس کو جاتا ہے کہ دور, اللہ تو تمہاری شاہ رگ کے قریب ہے, لہذا خدا سے مناجات کیا کرو. مناجات نجوہ سے نکلا ہے جس کا معنی ہے کان میں سرگوشی کرنا. فرمایا کہ خدا سے مناجات کیا کرو اور سرگوشی کیا کرو, کیونکہ خدا تو تمہاری شاہ رگ کے زیادہ قریب ہے. امام کا ساری زندگی, علامہ قبلہ غلام شبیر شیرازی صاحب محقق ہیں, عالم ہیں, وہ ان کی تاریخی پہلوؤں کو بہتر طریقے سے بتائیں گے. میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں گوشت کر کے اپنی رحمت کو تمام کروں گا اور اجازت چاہوں گا کہ امام آپ نے بعد از کربلا اس طرح سے ایک خدمت کی کہ غلاموں کو خریدتے, ان کو اپنے گھر لے کے آتے, ان کو آپ فقہ سکھاتے, تاریخ سکھاتے, حدیث سکھاتے, قرآن کے معارض سکھاتے اور پھر ان کو ان کے علاقوں میں بھیج دیتے اور تاکہ وہ دین خدا کی خدمت کریں. اس طرح سے شیعت کا بھی پیغام پھیلتا جاتا تھا اور لوگوں کی خدمت بھی ہوتی جاتی تھی, کیونکہ امام اس طاغوت اور جبروت کے دور میں تھے جس میں بہت زیادہ پابندیاں تھیں, لیکن امام نے اپنے پیغام کو اس طرح سے آگے کرنا شروع کیا. لیکن مدینے پہ اتنے ظلم ہوتے رہے کہ خدا کی طرف سے اس مدینے کے لوگوں پر دشمن اہل بیت پر عذاب کی شکل ہوئی. مدینے میں قحط پڑ گیا. اب سب لوگ دعائیں کر رہے ہیں, مناجات کر رہے ہیں, لیکن دعائیں پوری نہیں ہو رہی, بارش نہیں آ رہی. ایک مسجد میں نبوی میں ایک حبشی غلام بڑے بڑے اونٹوں والا مناجات کر رہا تھا, آہستہ آہستہ دعا مانگ رہا تھا. یہ امام کا غلام تھا. اس نے دعا کی, اے رب کریم تجھے واسطہ اس سید الساجدین کا بارش برسا. بہت بڑے مشہور راوی ہیں اہل سنت کے, سید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ پاس بیٹھے. جیسے انہوں نے سنا مسجد نبوی کے باہر گئے ہیں, بادل آ گئے ہیں, بارش برسنے لگی. اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری دعاؤں کی وجہ سے یہ بارش ہے. سید ابن مسیب کو یہ پتا تھا کہ وہ شخص دعا کر رہا تھا اور اس امام کا واسطہ لے رہا تھا. جب وہ غلام باہر نکلا تو پیچھے پیچھے اس کے گئے, دیکھا کہ وہ جو حبشی غلام تھا وہ بنو ہاشم کے محلے میں داخل ہوا. پھر بنو ہاشم کے محلے سے ہوتا ہوا امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر کی طرف گیا. بارش زیادہ تھی, ابن مسیب کے پاس اس وقت کم تھا, واپس آ گیا. دل میں سوچا کہ میں بعد میں اس کو ملوں گا. ایک دو دن کے بعد امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا اور فرمایا کہ میں آپ سے ایک حاجت لے کے آیا ہوں. اس نے کہا موئے ابن مسیب. امام زین العابدین نے کہا کیا حاجت ہے؟ فرمایا مجھے آج آپ کا ایک غلام چاہیے. یہ امام اس طرح سے تربیت کرتے تھے کہ آپ خود تو مستجاب دعوات تھے ہی, آپ کے غلام اس قدر تربیت ہوتی تھی کہ وہ بھی مستجابات دعوات ہو جاتے تھے. جیسے ہی آپ نے یہ انہوں نے کہا کہ تمہاری میں حاجت پوری کرتا ہوں, تو وہ جو غلام حبشی تھا وہ وہاں سے کھسکنے لگ گیا, پیچھے چلا گیا. تو آپ نے کہا کہ کون سا غلام؟ اس نے کہا کہ وہ جو حبشی غلام جو چھپ رہا ہے. فرمایا کہ ادھر آؤ. اس نے کہا کہ یہ غلام مجھے دے. سید ابن مسیب نے کہا کہ مجھے غلام مجھے دے. اس نے کہا کہ مولا میں نے یہ دل میں تمنا کی تھی کہ جتنی زندگی میں رہوں میں آپ کے ساتھ رہوں, اور اگر ایک لمحے کے لیے بھی میں آپ سے جدا ہو جاؤں, آپ کی غلامی سے آزاد ہو جاؤں, تو خدا مجھے اس دنیا میں نہ رکھے. فرمایا کہ نہیں, میرے دروازے پر جو بھی آ جائے گا میں اس کو لوٹاؤں گا نہیں, تم اس کے پاس چلے جاؤ.
جیسے امام نے کہا اس حبشی غلام نے ایک قدم آگے بڑھایا، وہیں گرا اور وہیں انتقال ہو گیا۔ ذرا توجہ رکھیے گا، ابن مسیب کہتا کاش کہ میں اس غلام کو سے کچھ مانگ لیتا اور کچھ دے لیتا، لیکن لمحہ فکریہ ہے کہ آج بھی اور اس دور میں بھی لوگ جس کی وجہ سے لوگ بنتے ہیں اس کو بھول جاتے ہیں، اور جو جس کی وجہ سے بنتا ہے اس سے مرادیں پوری کرتے رہتے ہیں، اور اس وقت بھی ایسا ہوا اور آج بھی ایسا ہوا۔ بہت بہت شکریہ جی آپ کا آنے کا، آپ کی یہاں پہ حاضری کا، اور اللہ رب الکریم میری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ قبلہ شرازی صاحب سے میں کہوں گا کہ آخر میں تقریر کے آخر میں دعا بھی کریں، اور ہمارے ایک دوست حیدر زیدی صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں کہ نکھرے ہوئے کردار کا قرآن ہے سجاد، نکھرے ہوئے کردار کا قرآن ہے سجاد، اور انسان کی تقدیس کا سلطان ہے سجاد، سرچشمہ عظمت دین و ایمان ہے سجاد، اور اسلام کی تاریخ کا عنوان ہے سجاد۔ نعرہ تکبیر میں، نعرہ رسالت میں اور صدائے حیدری میں آپ سب سے تشریف لاتے ہیں۔ قبلہ محترم جناب علامہ غلام شبیر شرازی صاحب سرمایہ ملت اجازت۔ نعرہ تکبیر، اللہ